बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदीद। इस वक्त हम फोकस करेंगे इमरान खान साहब के आज होने वाले जो अहम लीगल केसेस में डेवलपमेंट्स हैं उस पर। सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान साहब की हाजिरी लगी और इसके अलावा तोशाखाना केस और जो इद्दत में निकाह केस है उसके सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में भी खान साहब की हाजिरी लगी। लेकिन आज कोर्ट्स के अहाते में दो बड़े ही अफसोसनाक वाकयात पेश आए और ये वाकयात डायरेक्टली चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से रिलेटेड थे। एक वाकये की बिना पर तो जरूर अब ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब का इन कोर्ट्स में रोजाना की बुनियाद पर पेश होना जो है एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी खदशा है। और वो वाकया क्या था मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। दूसरा ये कि बोल नेटवर्क के एक रिपोर्टर हैं तैयब बलोच, उन्होंने बड़ी सख्त बदतमीजी की इमरान खान साहब से और उनकी एक तौहीन आमेज गुफ्तगू जो है वो मंजर आम पर आई है। को जो है ये डेवलपमेंट आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पुलिस को ये कहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए 25 जुलाई को। और साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है वो ये भी कह चुके हैं कि उनको साइफर के मामले पर जो है वो एफआईए में पेश होना है। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साहब को खुद पेश होना चाहिए तो उनको रिलीफ फिर मिल सकता है। और इसमें जो है आज हमने देखा इमरान खान साहब जो है वो पेश हुए 9 अगस्त तक के लिए, अब उनको रिलीफ मिल गया है। इसमें एक दिलचस्प पहलू सामने ये आया कि केस जो है जिनकी तरफ से किया गया है यानी अब्दुल रज़ाक शाह साहब, उनके बेटे की तरफ से बताया जाता है, उनके सौतेले बेटे, वो जो है उनके वकील अब चाह रहे हैं कि ये एडजर्न हो जाए, जिस पर जाहिर है सवालिया निशान उठ रहे हैं। इमरान खान साहब के लॉयर्स भी जो हैं और जो सीनियर एडवोकेट लतीफ खोसा साहब उन्होंने भी सवाल किया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच है इसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और ये जो 3 मेंबर बेंच है इसमें हमने देखा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अब्बास नकवी साहब भी, जिन्होंने केस दर्ज किया यानी अब्दुल रज़ाक शाह साहब के बेटे ने, उनके वकील ने ये कहा है कि जी एडजर्नमेंट कर दी जाए। और इस पर जो है जो एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान है उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को तो जेआईटी में पेश होने की हिदायत दें, अदालत से उन्होंने बात की। और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा है कि आपको क्यों चाहिए इमरान खान साहब और आपको क्यों चाहिए कि वो वहां पे पेश हों। एडवोकेट लतीफ खोसा साहब ने ये फरमाया कि हमें एक ऐसी जेआईटी में पेश होने की बात की जा रही है जिस पर हमें भरोसा नहीं है या जिसमें हमें अदम एतमाद है। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने फरमाया कि एफआईआर का जो कंटेंट चैलेंज है तो फिर कैसे जेआईटी में पेश हो सकते हैं। अब आपके इल्म में है कि ये एक तरफ जो केस की हियरिंग हो रही थी, जो तमाम जर्नलिस्ट्स हैं, मीडिया हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जाते हैं और रिपोर्टर्स कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से जो हैं इन हियरिंग्स के दौरान बातचीत कर सके। इनमें हमें बताया कि बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात हुए, जिसमें ये भी हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हैं, केसेस क्यों अटेंड कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ये कहे कि मैं आइन और कानून जो है वो तोड़ रहा हूँ इसलिए मैं हाजिर होता हूँ। इसके अलावा पॉलिटिक्स को लेकर और इलेक्शंस को लेकर बहुत सारे सवालात हुए। इसी दौरान एक रिपोर्टर जो हैं बोल न्यूज के, उन्होंने तैयब बलोच साहब ने उन्होंने एक मुकालमा हुआ इमरान खान साहब से। मुकालमा नहीं कह सकते क्योंकि उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने सिर्फ इशारे में अपने हाथ हिलाए थे। वो मुकालमा क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ और ये है तैयब बलोच साहब की जबानी जो उनके ट्विटर पे मौजूद है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से अदालत में सवाल किया कि क्या कभी आपको शर्म महसूस हुई है। इमरान खान ने कहा कि नहीं, कभी भी नहीं। इस पर मैंने कहा कि आप तो बड़े ढीठ हैं। अब ये जो है एक इंटरव्यू की सूरत में सामने आया, मैं थोड़ी देर तक आपको वो इंटरव्यू रखूंगी जिसमें ये बात वाजे हो जाती है कि इन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा कि क्या आप यू टर्न लेते हैं तो आपको उस पर शर्म आई है या कुछ। वो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सोच रहा था कि वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन सवाल मैंने डायरेक्टली यही किया कि क्या आपको शर्म महसूस होती है। जो है ये न सिर्फ अनप्रोफेशनल अनएथिकल है बल्कि दिस शोज अ लैक ऑफ ट्रेनिंग। एक रिपोर्टर जो है अपना ओपिनियन या अपनी फीलिंग्स जो है वो एक रिपोर्ट में या फैक्ट्स में जो है वो पेश कर रहा है जो कि इंतहाई गलत और नामुनासिब है। एक रिपोर्टर जो है वो फैक्ट्स को, इवेंट्स को जो है रिपोर्ट करता है। एक एनालिस्ट जो है वो जो है वो उसका तज्जिया कर सकता है। वो उसका ये जो आप वीडियो देखेंगे इसमें इन्होंने बड़ा बाकायदगी से कहा है कि इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया था, उन्होंने ऐसे किया था और उसको इन्होंने ये मफहूम बना लिया कि वो कह रहे हैं कि कभी भी नहीं। उनका जो इंटरव्यू किया है जहांजेब अब्बासी साहब ने वो मैं आपके सामने रखती हूँ, ये बड़ा जरूरी है। पस मंजर मेरे सवाल का ये था कि यू टर्न पे यू टर्न और अब की हुई बात से मुकर जाना और इन सारी चीज़ों का, तो मैंने जो है वो वक्त पाकर जो है मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब कभी आपको कुछ शर्म महसूस हुई है।
یعنی آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ یو ٹرن پہ یو ٹرن لے رہے ہیں اس لیے آپ کو شرم محسوس ہوئی ہے، آپ نے براہ راست یہ پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی شرم محسوس ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ میں سوال کیوں کر رہا ہوں. چیزیں ایسی ہیں جو کچھ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا پہلے سے؟ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ میں نے کہا خان صاحب کبھی آپ کو شرم محسوس ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فوراً جو ہے نا اینک پہنی ہوئی تھی اور ایک دم ہی انہوں نے ہاتھوں کے اشاروں سے یوں کر کے کہا کہ نہیں. اب وہ نہیں، ویسے میں نے سنا نہیں ہے طیب. نہیں، انہوں نے کہا جو میں نے، کیونکہ میں مخاطب ان سے تھا اور میں نے سوال بھی یہی کہا، تو انہوں نے ہاتھوں کا اشارہ تو یہ کیا نا، ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ. شاید وہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی شرم آئی ہو. نہیں، انہوں نے ہاتھوں کے اشارے سے کہا کہ نہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نہیں کہا، منہ سے نہیں بولے، یعنی یہ اس کا اشارہ تھا بالکل. انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک عام سوال، اس کا مطلب ہے نہیں. اچھا، تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے ذہن سے ایک دم میں نے کہا یار یہ اتنا ڈیٹ، تو فوراً وہ میرے منہ سے بھی نکل گیا. میں نے کہا خان صاحب آپ تو پھر بڑے ڈیٹ ہے. آپ نے یہ انٹرویو دیکھا، ان کی باڈی لینگویج، ان کی سوچ کا اندازہ جو ہے آپ کو خود ان کی زبانی سن کر جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک بحیثیت رپورٹر اپنی پروفیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دینے کی بجائے وہ ایک دماغ میں اور دل میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک سوچ رکھ کر لے کر آئے، اور اسی سوچ کو لے کر آگے سے انہوں نے جو ہے وہ آخر میں یہ تک کہہ ڈالا کہ آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں. سخت سے سخت سوالات ہو سکتے ہیں لیکن آپ کسی پر اس طریقے کا پرسنل اٹیک نہیں کر سکتے which is below the belt. یعنی آپ کسی کو اس طریقے سے جو ہے وہ مخاطب نہیں کر سکتے ہیں جو نہ صرف ڈسرسپیکٹفل ہو بلکہ ایک تضحیک آمیز انداز جو ہے وہ اپنایا جائے. یہ ایک رپورٹر کو زیب نہیں دیتا. بول نیٹ ورک کا ایک جو ہے ریاکشن سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ بول میڈیا گروپ has suspended طیب بلوچ with immediate effect and issued him a show cause notice. Furthermore, an inquiry has been initiated in this regard. ایک اینالسٹ، ایک تجزیہ کار جو ہے وہ اپنا تجزیہ ضرور پیش کر سکتا ہے لیکن رپورٹر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فیکٹس کے قریب بات کریں. یاد رہے کہ ایک جرنلسٹ، ایک فیلڈ رپورٹر بالخصوص جب فیلڈ میں اترتا ہے تو وہ اپنے سوالوں سے لیس ہوتا ہے اور سوال اپنے سامنے رکھ کر وہ شخصیت سے یا وہاں پر جو ایونٹ ہوتا ہے وہاں سے وہ جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر انہوں نے کوئی سوال نہیں رکھا، کامنٹ پہ کامنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے دے دیا. اور ایک جو سوال جو لگا کہ جی بڑا سوال ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، لیکن یہ کس قسم کا سوال ہے؟ اس کے پیچھے نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور ایک شخص کو جو ہے ایک شخص جو باقاعدہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے اس کو آپ اس طریقے سے اپنے تعصب کو جو ہے وہ آپ اظہار کر رہے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انٹرویو انہوں نے بعد میں دیا ہے جو رپورٹر ہیں، اس میں ان کی جو ہے وہ ایک ڈھٹائی جھلک رہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یا وہ اس کو اپنی غلطی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، یا وہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنا ان کے اندر ایک غصہ، ایک فرسٹریشن بھری ہوئی ہے کہ وہ اس کو اپنی غلطی جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اس لینس سے اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن یہ ضرور غور طلب بات ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی رپورٹرز ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، ہماری میڈیا انڈسٹری میں ٹریننگ کا فقدان ہے. ٹریننگ جو ہے وہ ایک بنیاد ہے، کیونکہ خبر کو آپ خبر کے طریقے سے پہنچاتے ہیں اور تجزیے کو جو ہے آپ پھر اس کو ایڈ کرتے ہیں کہ یہ خبر کا تجزیہ ہماری نظر میں یہ ہے. اب آتے ہیں یہیں پر جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہیئرنگ ہوئی، ایک بڑا ہی افسوسناک اور ایک بڑا ہی ایک سیکیورٹی رسک جو ہے آج جو ہے بڑا نمایاں ہوا ہے. عمران خان صاحب کی جب پیشی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اوپر کی منزل سے ایک فوٹیج سامنے آئی جس میں ان کے اوپر ایک بوتل پھینکی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ہے، سار میں آتے ہیں عدالتوں میں، اور عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی خدشہ ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے سیکیورٹی خدشہ ہے. پی ڈی ایم کی حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ جی ان کو سیکیورٹی خدشہ ہے. ہم نے دیکھا عمران خان صاحب پر اساسینیشن اٹیمپٹ جو ہے ہو چکا ہے، گولیاں لگی نومبر میں. صاحب بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے فزیکلی اپیئر ہونے سے استثناء ملے. میں ویڈیو لنک کے ذریعے، ان کے لائرز کہہ چکے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے ان کے بیانات جو ہے ریکارڈ کیے جائیں. 184 کے قریب جو عمران خان صاحب پر کیسز ہیں، کبھی لاہور میں وہ پیش ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد کے سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو پیش ہونا پڑتا ہے. تو اس میں اب دوبارہ سے یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد کہ کیا یہ بات غور طلب ہے ہماری معزز جوڈیشری کی طرف سے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی میں کہ جس شخص پر یہ الزام تھا کہ عمران خان صاحب پر جو ہے اس نے گولی چلائی تھی، اس کو ویڈیو لنک کی سہولت جو تھی وہ میسر رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک سوال رہے گا جو ہے معزز عدلیہ کے سامنے کہ ایک سیکیورٹی رسک جو ہے وہ سامنے ضرور آیا ہے اس افسوسناک واقعے کے بعد، کیونکہ یہ تو ایک بوتل تھی اور بظاہر لگ رہا تھا خالی بوتل ہے، لیکن یہ کچھ اور
بھی جو ہے وہ اوپر کی منزل سے جو ہے وہ پھینکا جا سکتا تھا. ایک جمع غفیر ہوتا ہے عمران خان صاحب کی ہیئرنگ میں, نہ صرف وکلا موجود ہوتے ہیں, سپورٹرز بھی ہوتے ہیں, کچھ عام پبلک بھی موجود ہوتی ہے, اور فی الحال سیکیورٹی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو کنٹرول کرنے کے کوئی انتظامات نہیں ہوتے. جب وہ کمرہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اتنی مشکلوں سے ان کو جگہ ملتی ہے, مطلب پیشی ان کی ہوتی ہے لیکن لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ اتنے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے لائرز کے علاوہ کہ وہاں پر جو ہے میرے خیال سے تنکا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آتی ہوں, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت جاری کی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جو ہے وہ پیش کیا جائے 25 جولائی کو. اور یہ ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی فی الحال جو ہے وہ عدم پیشی رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. الیکشن کمیشن نے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ گرفتاری جاری کرنے کی بات کی عمران خان صاحب کے. اس کے حوالے سے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نہ تو عدالت ہے اور نہ ہی ٹرائیبیونل, اور وہ اس قسم کے جو وارنٹس ہیں وہ جو ہے جاری نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ ایک جو ہے یہ قانونی طریقہ کار نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے اٹس ناٹ ان اٹس لیگل ڈومین ٹو بی ایشوئنگ دیز اریسٹ وارنٹس اور ٹو بی انسٹرکٹنگ دا اسلام آباد پولیس کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے اس طریقے سے اریسٹ کریں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ نہ تو الیکشن کمیشن عدالت ہے نہ ٹرائیبیونل ہے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ گرفتاری کے احکامات نہیں جاری کر سکتی. 25 جولائی کو ہی عمران خان صاحب کی FIA میں پیشی ہے سائفر کے حوالے سے. یہ بہت دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ سائفر گم کر دیا ہے, اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی تھی, پریس کانفرنس کی تھی, جس کے بعد سے فوراً نوٹسز جاری ہو گئے تھے عمران خان صاحب کو 25 جولائی کی پیشی کے لیے. ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ سائفر کہیں غائب نہیں ہوا ہے, یہ تو وزارت خارجہ میں موجود ہے. فی الحال اتنا ہی, مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اسٹے فوکسڈ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.